رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ذکر کیا چغل خور کہ ایک کی بات دوسرے کو کرنا، دوسرے کی بات تیسرے کو کرنا، ایک دوسرے کو باتیں لگانا، اس کی بھی معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے گناہ سے پکی سچی توبہ نہ کر لے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ایک شخص ان کے پاس آیا اور انہیں آ کر کہنے لگا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں اس طرح جملے کہتا ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے یہ طرز عمل اور رہنمائی اہل بیت اعظام کی زندگی سے۔ فرمایا علی بن حسین رضی اللہ عنہ فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسے ایسی بات کرتا ہے، کہتا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس گئے، سلام دعا کرنے کے بعد صرف یہ کہا بھی دیکھو جو تم نے میرے بارے میں بات کی ہے، اگر میرے اندر وہ بات پائی جاتی ہے اللہ میری مغفرت فرمائے، اور اگر نہیں پائی جاتی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ یہ جملے کہے اور چلتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی شان اور ان کا طرز زندگی ہے۔ اور ہمارا پتہ لگ جائے فلاں نے کہی ہے، ہمارے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، ہم سچے ہیں جھوٹے پر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یا اس کے بارے میں اس نے ایک بات کہی کئی باتیں کہہ دیں گے، اگر مجھ میں یہ ہے تو اس کی تو یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، کئی برائیاں گنوا دیں گے۔ کہ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو پھر تو اپنے آپ کو صحیح کر، میرا یہ حق نہیں بنتا پھر میں اس کی کئی برائیاں بیان کروں، میں اپنی اچھائی بھی کھاؤں۔ حضرت علی بن حسین رضی طرز عمل اختیار کروں کہ ٹھیک ہے اگر پائی جاتی اللہ مجھے معاف کرے، نہیں پائی جاتی اللہ اس کو معاف کرے۔ تو چغل خور ایک علامہ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ عربی ایک مؤلف گزرے، انہوں نے اپنی کتاب الکبائر میں ایک چھوٹی سی کہانی، سچا واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ غلام جو میں بیچ رہا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں، صرف ایک برائی ہے اور وہ ہے چغل خوری والی، بس اور کوئی برائی نہیں۔ تو ایک شخص آیا، رئیس امیر آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ ہٹا کٹا لگتا ہے، کام کاج کا بندہ لگتا ہے، صرف ایک کی تو برائی ہے کہ چغل خوری، اور تو کوئی بھی نہیں۔ وہ اس کو خرید لیتا ہے، لے جاتا ہے۔ ابو ظاہر کے تھا تو چغل خور۔ اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اپنی مالکہ سے کہنے لگا کہ آپ کے جو میاں ہیں یعنی میرے جو صاحب ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کا کسی خاتون کے ساتھ معاملہ ہے۔ اب چغلی کر کہ ان کا کسی خاتون کے ساتھ معاملہ ہے، تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے میاں کسی اور سے شادی نہ کریں، اس کا ایک عمل ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ آپ اس کی داڑھی میں سے چند بال کاٹیں، مجھے دے دیں، میں اس پر عمل کروں گا، پھر یہ ایسا کام نہیں ہوگا۔ اور پھر صاحب جب آئے انہیں کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی گھر والی کا کسی کے ساتھ معاملہ ہے، تو اگر آپ کو شک ہے جب آپ رات کو سوئیں گے تو آنکھیں بند نہ کرنا، سونا نہ، چادر لے کے لیٹ جانا، اگر وہ اس طرح لے کر آپ کے قریب آئے تو سمجھ جانا کہ معاملہ سچ ہے۔ بس پھر وہی ہوا، جب وہ رئیس سونے کا وقت آیا، چادر لے کے لیٹے، کچھ دیر کے بعد بیوی نے سمجھا بھی اب گیا ہی نہیں، اس طرح لیا، داڑھی کے بال کاٹنے کے لیے جب قریب پہنچی تو بس پھر وہ سمجھ گیا بھی یہ تو بات وہی ہے جو چغل خور نے کہی تھی۔ وہ اٹھا اسی اس طرح سے اس کا گلا کاٹ دیا۔ بس پھر صبح ہوئی، جنگ لگ گئی، اس کے رشتہ دار اس کے رشتہ، وہ بھی ختم، وہ بھی ختم۔ اب بظاہر چھوٹی سی چغلی تھی لیکن اس کا نقصان کتنا بڑا ہوا کہ دو خاندان ہمیشہ کے لیے اجڑ گئے۔ کتاب الکبائر میں حافظ علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے یہ روایت، یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا رسول اللہ لا يدخل الجنت قطار، فرمایا چغل خور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
تو یہ عادت یہ عورتوں والی عادت ہے. مردوں کو ویسے بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مرد بھی اس بیماری میں ہوتے ہیں. مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، بس دو آدمی اکٹھے ہوں تو اچھائی تو ہو ہی نہیں سکتی نا. کسی کی اچھائی بیان کریں، برائی ہی بیان کریں، فلاں بھی ایسا فلاں بھی ایسا. کہ تم حاجی ہو، اس کا مطلب اپنے آپ کو نیک اور باقی سب برے. انسان پہلے اپنے آپ کو دیکھے، میں کیا ہوں، گندے قطرے کی پیداوار ہوں، اور میں اپنے آپ کو اچھا کہوں، باقی سب کو برا کہوں. تو اس برا سے بھی پکی سچی توبہ.